السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں سکون کیا ہے؟ سکون اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اپنی التجائیں اللہ کے آگے پیش کرنا، اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر باتیں کرنا، اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد تک لے آنا، ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب کوئی آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ آپ کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید آپ کے دل میں جگا دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے تو کیا وہ آپ کو بلا وجہ جگائے گا؟ نہیں، یہ تڑپ تو اللہ نے آپ کے دل میں پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہوتی ہے، پھر جو ہے غم ہو یا پھر خوشی ہو، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ یقین رکھیے، چاہت سے نصیب تک کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بس دعا کا ہی ہوتا ہے اور ضرور پوری ہوتی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ کیا پتہ اس سے آپ کا مانگنا بہت پسند آیا ہو اور اتنا پسند آیا ہو کہ وہ آپ کو اور زیادہ سننا چاہتا ہو۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کن فرما دیتا ہے۔ آپ تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک آپ کو لایا جاتا ہے۔ آپ سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ سجدوں کے لیے آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خود چنتا ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہوتی ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں میں سجائی گئی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش صدا اور ذرا ذرا بہتے ہوئے آنسو، سوچئے ذرا، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ تہجد کے وقت وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ اور جانتے ہیں آپ، انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے پھر اپنے نفس کو قربان کر کے انسان اٹھتا ہے۔ ایسے نہیں اٹھتا، اپنے بستر کو ایسے نہیں چھوڑتا، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی رات کا اٹھنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے کہ یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہوتی ہے، جب آپ بہت بڑی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ سے پیار ہو، اور جب آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اور بات بھی کب، جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہو۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہے کہ اللہ میں آ گیا تیرے در پر، اے اللہ میں آ گیا تیرے در پر، سوچے کہ ایسے میں اللہ پاک ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے نا، اور ان کے لیے اللہ نے کیسی کیسی فضیلتیں اور انعام رکھے ہوں گے۔ آپ اور میں بس اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان چڑھتی ہوئی جوانی کا شدائی، جب کوئی نوجوان چڑھتی ہوئی شدائی جو ہوتا ہے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھتا ہے،
اپنا گرم اور سکون دہ بستر چھوڑتا ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے نا، تو اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر بہت مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہوگا جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میری اس بندے نے مجھ سے جو بھی مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہاں وہ ہماری دعائیں بھی قبول کرواتا ہے۔ وہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے اور میرے لیے ہم دونوں کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور جو ہم لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نواز دے۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں ہماری قبول ہو جائیں۔ بہت تہجد کی جو نماز ہوتی ہے بہت طاقتور نماز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرتا ہے اس میں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں تہجد کو ضرور شامل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان کر دے گا۔ ملتی ہوں کسی نیکسٹ ٹاپک میں، کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسچن ہو یا پھر آپ کی کوئی سٹوری ہو تو آپ میرے ساتھ نیچے کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔